بسم الله الرحمن الرحيم. دعواته صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب وولده وزيد بن حارثة بن رواحة رضي الله عنهم. أخرج الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس وأحمد بن عساكر عن عبد الله بن جعفر مرفوعا: اللهم اخلف جعفرا في ولده. وعند الطيالسي بن سعد وأحمد وغيرهما عبد الله بن جعفر مرفوعا: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه 3 مرات. وعند ابن أبي شيبة عن الشعبي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل يوم مؤتة بالبلقاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله بأفضل ما خلفت عبادك الصالحين. كذا في المنتخب. وأخذ ابن سعد عن الشعبي نحوه. وأخذ ابن سعد عن أبي ميسرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن رواحة رضي الله عنهم، قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر شأنهم، فبدأ بزيد فقال: اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لجعفر ولعبد الله بن رواحة. وأخرج أحمد وابن سعد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. وعند ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم بارك في عمار، فذكر الحديث كما في المنتخب. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المقربين واخلف في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. كذا في المنتخب. وأخرج أحمد وأبو يعلى والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي رضي الله عنهما على فخذه اليسرى، ثم يضمنا ثم يقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. وأخذ ابن سعد عن أسامة نحوه، وفي رواية أخرى عنده عنه بلفظ: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعند أحمد والترمذي وحسنه والطبراني وغيرهم عنه قال: لما سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما، فأعرف أنه يدعو لي. كذا في الكنز والمنتخب. میرے دوستو عزیزو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی مقبول دعاؤں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوا؟ آپ کی مقبول دعاؤں کا کون ہوا؟ ہم نے اندازہ کیا کہ جو دعوت کے تقاضوں پر اور قربانیوں میں آپ کے ساتھ جتنا آگے تھا، وہ اتنا آپ کی دعاؤں کا مستحق رہا، وہ اتنا آپ کی دعاؤں کا مستحق رہا، اور جو جتنا دعوت سے پیچھے رہے گا وہ دعا کی قبولیت سے بھی اتنا ہی محروم رہے گا. یہ پکی بات ہے. جو دعوت سے جتنا پیچھے رہے گا وہ دعا کی قبولیت سے اتنا ہی محروم رہے گا، کیونکہ صحیح روایت ہے کہ جب یہ امت دعوت چھوڑ دے گی، جب یہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات اور مقبول دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جائے گی. یعنی وہ لوگ جن کی دعائیں مقبول ہوں گے عند اللہ، ان کی دعا میں ان کا استحقاق نہیں رہے گا. تو جو دعوت سے جتنا دور، وہ دعا کی قبولیت اور دعا کے حق سے اتنا محروم، اور جو دعوت کے تقاضوں میں آپ کی جتنا زیادہ قریب، وہ آپ کی دعاؤں کا سب سے زیادہ مستحق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے تقاضوں پر صحابہ کو یہ کہہ کر اٹھاتے تھے کہ جو اس وقت اس تقاضے پر اٹھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں
خندق میں آپ نے یہ اعلان کیا، اس پر بھی کوئی نہ اٹھا، اس پر بھی کوئی نہ اٹھا، اس پر بھی کوئی نہ اٹھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اٹھایا، اور اس وعدے پر کہ جو اس وقت جا کر دشمن کا حال لے کر آوے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جہاں آپ کو اندازہ تھا کہ جن صحابہ کو میں تقاضے پر بھیج رہا ہوں ان میں سے یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخصت ہونے سے پہلے ہی ان تینوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس لیے آپ کا دعا کرنا جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ اور ابن رواحہ، ان کے لیے آپ کا دعائیں کرنا۔ فرماتے ہیں آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ جعفر کی اولاد میں تو بہترین خلیفہ ہو جا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ جعفر کا اہل میں تو اس کا خلیفہ ہو جا، اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عبداللہ بن جعفر کی کمائی میں تو برکت ڈال دے۔ 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ جعفر بن ابی طالب جب شہید کیے گئے یوم موتا میں، تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو جعفر کے گھر والوں میں اس کے لیے بہتر خلیفہ ہو جا۔ اتنا افضل خلیفہ جو بہتر سے بہتر خلیفہ تیرے نیک بندوں میں سے کسی کا ہو، کہ تو اپنے نیک بندوں میں سے جس کا تو خلیفہ ہو اس سے بھی زیادہ افضل تو خلیفہ ہو جا آل جعفر کے لیے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا، آپ کے بعد جب خبر پہنچی زید بن حارثہ کے قتل کی اور جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی، تو آپ نے کھڑے ہو کر ان کے بارے میں بیان فرمایا اور ان کی تعریف فرمائی، اور آپ نے حضرت زید سے دعا شروع کی اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم اغفر لی زید، اللہم اغفر لی زید، اللہم اغفر لی زید۔ پھر دعا فرمائی حضرت جعفر کے لیے، عبداللہ بن رواحہ کے لیے۔ عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور تو نے ان کی مغفرت کر ہی دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ عمار کی اولاد میں برکت، عمار میں برکت عطا فرما۔ ایک روایت میں سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ابو سلمہ کے لیے دعا مغفرت کی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کے درجات کو مقربین میں اونچا فرما، اور ان کے بعد والوں میں تو خلیفہ ہو جا، اور ہماری اور اس کی مغفرت فرما، اور ان کی قبر میں کشادگی فرما، اور ان کی قبر کو منور فرما۔ صاحب نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ران پر بٹھاتے، صاحب نے زید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے اور مجھے اپنی ران پر بٹھاتے، اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بائیں ران پر بٹھاتے، پھر ہمیں دونوں کو آپ سینے سے لگاتے اور یہ فرماتے اے اللہ میں ان پر رحم کرتا ہوں تو بھی ان پر رحم فرما۔ اللہ، اتنا آپ نے بچپن سے چھوٹے بچوں سے بھی یعنی امت کو اس طرح جوڑا کہ اسامہ بن زید کو 1 ران پر اور سگے نواسے کو 1 ران پر، یعنی اپنوں میں دور والوں میں، اپنوں میں اجنبیوں میں اتنا بھی فرق نہیں چھوڑا۔ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگاتے اور فرماتے اے اللہ میں ان 3 دونوں پر میں رحم کرتا ہوں تو بھی میں رحم فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی زبان مبارک بند ہو گئی تھی، آپ بات نہیں فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے دونوں ہاتھ رکھے مجھ پر اور اٹھائے، میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اسامہ فرماتے ہیں، اسامہ فرماتے ہیں کہ میں اور تمام کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، آپ خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے۔
جزاکم اللہ خیر. اللہ پاک حضرت جی کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کو دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم بنائے رکھے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دین کا کام ہم سب سے اللہ پاک لے لے، یہ اللہ سے دعا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا بھی وہ دعا جو دعا اللہ پاک مقبول اور قبول کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.